دوسری حدیث میرے بھائیوں، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں جناب ابو بکر بھی تھے، جناب عمر بھی تھے۔ اچانک آپ اٹھ گئے، ہم نے سمجھا کہ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں۔ یہ میرے بھائی جو توجہ آپ کی ہوتی ہے نا، میرے قریب بیٹھ کر وہ بھی حدیثہ بھی چھوڑ دیں سارے کام، یہ بھائیوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مجلس سے اٹھ گئے اور صحابہ کرام سمجھے کہ قضاء حاجت کے لیے گئے، ابھی آ جائیں گے۔ بہت انتظار ہوا، آپ تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام پریشان ہونے لگے، گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ صحابہ کرام کیوں پریشان ہو جاتے؟ کیا یہ غیب نہیں جانتے تھے؟ اتنے بڑے ولی ہو کر ابو بکر و عمر ابو ہریرہ سب پریشان ہو رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب نہیں تھا؟ آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو پیر ہیں، وہ تو لاہور کے پیر کراچی والوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، کراچی کے پیر لاہور والوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام جن سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، تھوڑی سی دور اللہ کے رسول گئے ہیں، پریشان ہو گئے۔ کیا ان کو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے وہاں پہ؟ کوئی بھی انہیں سے غیب نہیں جانتا تھا۔ کیوں جی؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ کہتے ہیں پھر ہم آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں انصاریوں کا ایک باغ تھا، میں اس باغ کے پاس پہنچا کہ یہاں پہ دیکھتا ہوں۔ باغ کا چکر لگایا، چار دیواری تھی، مجھے کوئی راستہ نہیں ملا، اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی دروازہ نہیں ملا۔ ایک دیوار کے نیچے گزرگاہ تھی، پانی کی گزرگاہ، جہاں سے باہر کے کنویں سے باغ میں پانی داخل ہوتا تھا۔ وہاں سے میں ایسے داخل ہوا، ایسے سمٹ کر داخل ہوا جیسے لومڑی داخل ہوتی ہے۔ اندر گیا تو آگے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں تھے، آپ اٹھ کے گئے اور اتنے لیٹ ہو گیا کہ ہم پریشان ہو گئے کہ ان کو چھوڑ ہی نہ گیا ہو۔ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دیے۔ کیا دیے؟ آپ نے دونوں جوتے دیے۔ ابو ہریرہ یہ دونوں میرے جوتے لے جاؤ، اور اس باغ کی دوسری طرف تمہیں جو بھی آدمی ملے، شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اس کے دل میں اس کلمے پہ یقین ہو۔ شرط کیا شرط آ رہی ہے؟ اس کلمے پہ کیا ہو؟ یقین ہو۔ اسے خوشخبری دے دو کہ جو بھی یہ کلمہ اس حالت میں پڑھے گا کہ کلمے پہ یقین ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، اب میں حدیث مکمل کر دوں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، آگے سے عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر نے کہا کہاں بھائی جوتے کون سے ہیں، کس کے جوتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کے جوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جوتے تمہیں کیوں دیے ہیں؟ جی اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دی ہے، یہ جوتے نشانی کے طور پہ ہیں تاکہ پتہ چلے واقعی خوشخبری اللہ کے رسول کی طرف سے لے کر آ رہا ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور خوشخبری آپ نے یہ دی ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں عمر فاروق نے زور سے میرے سینے پہ ضرب لگائی، تھپڑ مارا میرے سینے پہ، میں گر پڑا زمین پہ، اور کہا واپس جاؤ اللہ کے رسول کے پاس۔ میں اللہ کے رسول کے پاس واپس جانے لگا، میری حالت رونے والی تھی۔ عمر فاروق بھی میرے پیچھے پیچھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے پوری بات بتائی تو جناب عمر فاروق سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں بھائی عمر ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی کہ کیوں مارا ابو ہریرہ کو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے کر جو آپ نے بھیجا ہے، اگر یہ خوشخبری عام لوگوں تک پہنچ گئی
تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اس خوشخبری پہ بھروسہ کر لیں گے اور نیک اعمال ترک کر دیں گے. آپ یہ خوشخبری اس طرح عام نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ہریرہ سے کہا ٹھیک ہے ابو ہریرہ اب تم یہ خوشخبری لے کر نہ جاؤ. تو مسئلہ بھی بتا دیا گیا اور اس خوشخبری کو عام لوگوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق چھپا لیا جائے. جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی لیکن یہ خدشہ رہتا ہے کہ عام لوگ کہیں اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں اور کہیں نیک اعمال سے محروم نہ ہو جائیں. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں جس کا صحیح معنوں میں اس کلمہ پہ ایمان ہوگا یقین ہوگا وہ نیک اعمال ضرور کرے گا. کیونکہ کلمے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ معبود برحق ہے یعنی کہ اس کی عبادت کرنی ہے اس کے لیے نمازیں پڑھنی ہے اس کے لیے روزے رکھنے ہیں اس کے لیے حج کرنا ہے اس کے لیے عمرہ کرنا ہے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ شرط معلوم ہوئی کہ کلمے پہ یقین ہونا چاہیے. یقین اسی کو ہوگا جس کو پتا ہوگا یقین کس بات پہ معنی معلوم ہوگا. تو معنی بھی معلوم ہونا چاہیے اس کلمے کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کلمے پہ یقین بھی ہونا چاہیے.